بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے دوستو اس رب کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ایک شہر کا ہے جس کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب ایک اصول تھا۔ ان کا اصول یہ تھا کہ سال کے پہلے دن جو بھی ان کے شہر میں سب سے پہلے داخل ہوتا تھا وہ اسے اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ایک اجنبی شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ سب سے پہلے اس شہر میں داخل ہو گیا۔ تو سب لوگ اسے ہار پہنانے لگے، کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو، مبارکباد پیش کرنے لگے۔ تو وہ اجنبی شخص بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی تو یہ سارا ماجرا بتاؤ، کیوں سب لوگ مجھے ہار پہنا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا اصول ہے کہ جو بھی سال کے پہلے دن سب سے پہلے ہمارے شہر میں داخل ہوتا ہے اسے ہم 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ اجنبی شخص بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو بادشاہ بنے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب ان کا 1 سال پورا ہو جاتا ہے تو ہم انہیں ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں وہ بھوکا پیاسا مر جاتے ہیں، نہیں تو انہیں جنگلی جانور کھا جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا وہ اجنبی شخص۔ سب سے پہلے تو اس نے لوگوں کا نظام بڑا اچھا چلایا، تو پھر اس نے اس شہر سے اس جنگل تک اس نے ایک روڈ بنایا۔ اس روڈ بنایا تو روڈ کے بعد اس نے وہاں آہستہ آہستہ لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ پہلے ایک آدمی، 2 آدمی، اس طرح اس نے دکانیں وہاں بسانی شروع کر دی۔ تو جب اس کا 1 سال مکمل ہو گیا تو وہاں ایک پوری آبادی بن گئی تھی۔ تو اس نے کہا لوگوں سے چلو اب میرا 1 سال پورا ہو گیا ہے تو تم مجھے بھی وہاں چھوڑاؤ جہاں دوسرے بادشاہ کو چھوڑ گئے تھے۔ تو اس شہر کے جو بزرگ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے ہی سمجھدار ہیں، آپ نے اس شہر میں بھی ایسی رونق لگا دی ہے کہ اگر ہم آپ کو وہاں چھوڑ بھی آئیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کے بادشاہ کی ضرورت تھی، ہم اسی طرح کے بادشاہ کی تلاش میں تھے۔ تو اب ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی اور دنیا میں نہیں جانا، ہمیں جہاں سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ناراض ہوا تو وہاں سانپ بچھو بھی ہو گئے قبر میں، تو ہمیں بھی آگے کچھ بھیجنا چاہیے۔ جس طرح اس سمجھدار آدمی نے وہاں اس جنگل میں بھی بستی بسانا شروع کر دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی آخرت کے لیے کچھ اعمال بھیجنے چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کبھی قبرستان جائیں نا تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبر ہوگی، جوان لوگوں کی بھی قبر ہوگی اور بوڑھے لوگوں کی بھی قبر ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں ایک عجیب سا ایک مقابلہ کروایا کہ اس نے وزیر سے کہا کہ دیکھو کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ پیسہ بہت تھا، بادشاہ کے جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ تو وزیر چلا گیا اور جا کر جتنے بھی اس بادشاہ کی سلطنت میں بیوقوف تھے ان سب کو جمع کیا اور ٹیسٹ کیا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ ان سب میں سے ایک آدمی جو کہ سب سے بڑا بیوقوف تھا
اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے؟ تو وزیر کہتا ہے جی ہاں ٹیسٹ کر لیا، یہی سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے گلے سے مالا اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی، جو کہ سب سے بڑا بیوقوف تھا۔ تو بیوقوف پھر چلا گیا اپنے گھر کی طرف۔ تو کچھ دن بعد اسے اس بیوقوف کو خبر ملی کہ بادشاہ بڑا ہی بیمار ہے۔ تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، جا کر کے اس کا بادشاہ کا پتہ لیتے ہیں۔ تو وہ چلا گیا، تو وہ بیوقوف نا اس بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو جب وہ جاتا ہے اس بادشاہ کے پاس، تو وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ واقعی بیمار ہے۔ تو وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بس اب زندگی اینڈ پر ہے، زندگی اب تو لگتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو وہ تھا تو بیوقوف نا، تو وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ کسی اور دنیا میں جا رہے ہو؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اب یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو وہ بیوقوف کہتا ہے کہ آپ بادشاہ سلامت اب تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بڑا ہی زبردست محل ہے، بڑا ہی اچھا اور زبردست آپ کا بیڈ روم ہے، بستر ہے، تو وہاں کوئی محل بنایا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں، وہاں تو میں نے ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ تو وہ بیوقوف کہتا ہے کہ میں آپ کے یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس بڑے ہی سونا ہیرے، بڑے ہی جواہرات ہیں، آپ نے مجھے بھی دیے، اور آپ کے بڑے ہی خادم ہیں، کنیزیں ہیں، آپ نے وہاں کوئی خادم بھیجے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں تو میں نے کوئی خادم بھی نہیں بھیجا، تو نہ ہی میں نے وہاں کی پھوٹی کوری بھیجی ہے۔ تو اس بیوقوف نے کیا کیا، اپنے گلے سے مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ تو اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کسی اور دنیا میں جانا ہے، پھر بھی آپ نے وہاں نہ ہی کوئی جھونپڑی بنائی، نہ ہی کوئی جناب وہاں کوئی پھوٹی کوری بھیجی، اور نہ ہی کوئی خادم، نہ ہی کنیز، کو کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو دوستو بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کسی اور دنیا میں نہیں جانا؟ آج ہم کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے۔ تو وہاں کوئی گھر بنایا آپ نے جہاں آپ نے جانا ہے؟ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ یہ دنیا، اصل دنیا وہاں ہے جہاں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ یہاں جن کے بڑے بڑے مکانات ہیں، نرم بستر ہیں، ان کو فکر کرنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں تو ہمارے نرم بستر ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہاں ہم نے آگے جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہم نے کچھ بھیجا بھی کہ نہیں؟ وہاں قبر میں سام بچھوؤں کے ساتھ کیسے گزاروں گا؟ یہاں ہمیں گرمی اتنی لگتی ہے کہ ہمارا اے سی پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور جب ہم قبر میں جائیں گے اگر وہاں آگ بھڑکا دی گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اب جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو آپ اگر پیکیج لگواتے ہیں تو جب آپ کا آدھا ہو جاتا ہے یا مکمل ہونے والا ہوتا ہے پیکیج، تو کمپنی والے میسج کرتے ہیں کہ آپ کا 80% رہ گیا ہے موبائل ڈاٹا، 90% موبائل ڈاٹا رہ گیا ہے، تو آپ اب نیا موبائل ڈاٹا لگوا لیں۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی میں یہ میسج نہیں آئے گا کہ آپ کی 90% زندگی مکمل ہوگی ہے، اب توبہ کر لیں۔ نہیں دوستو، اب وقت ہے توبہ کرنے کا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو وہ اتنا رحیم و کریم اور مہربان ہے کہ وہ پھر بھی آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ صبح بندہ جاتا ہے اور شام بندے کا جنازہ آتا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور وقت صرف ہم دنیاوی چیزوں میں ہی مشغول ہو گئے ہیں۔ کبھی آخرت کے بارے میں بھی تو سوچیں کہ ہم نے آگے کچھ بھیجا بھی ہے کہ نہیں۔ دوستو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ حدیث نبوی کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1، وہ کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے کہ جس سے دنیا والے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے جائے اور دنیا والوں کو بھی ثواب ملے اور اسے بھی ثواب ملے، مرنے والے کو بھی ثواب ملے۔ نمبر 2، نیک اولاد جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی کرے اور اس مرنے والے کے لیے دعائیں بھی کرے۔ نمبر 3، صدقہ جاریہ، یعنی آپ اگر کوئی مسجد بنواتے ہیں تو اس مسجد میں اگر آپ ایک اینٹ بھی لگواتے ہیں تو جب تک وہ اینٹ اس مسجد میں لگی رہے گی تو اگر آپ مر بھی جائیں گے اور وہ اینٹ اس مسجد میں لگی رہے گی تو آپ کو پھر بھی اس کا ثواب ملا رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔